بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیار نعت فیصل آباد سے ریاض مجید حاضر ہے۔ دیار نعت کے حوالے سے ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں بعض ایسی باتیں جو نہ بڑے تحقیقی مقالات کے لائق ہونا اس میں سمٹیں اور نہ بڑے جو مضامین ہم لکھتے ہیں تحقیقی اور تنقیدی، بلکہ نعت کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی بعض باتیں جو ذہن میں آتی ہیں اور احباب سے جنہیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے ان کے بارے میں بعض باتوں کا ایک سلسلہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ دیار نعت فیصل آباد میں ایک نو تعمیر عمارت ہے جو پوری دنیا میں اس لحاظ سے ایک تخصص رکھتی ہے کہ اس کا آغاز ہی نعت کے لیے ہوا۔ کوئی جب اس کی بنیادیں اس میں مٹی ڈالی جا رہی تھی اور عمارت بن رہی تھی تو اس میں یہ طے تھا کہ یہ پوری عمارت جو ہے یہ نعت کے فروغ کے لیے ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے جو صاحب سلسلہ ہیں، سرپرست ہیں پیر اظہر شاہ گیلانی صاحب، ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ فیصل آباد میں چونکہ نعت کے حوالے سے گزشتہ 40-50 سال سے بہت کام ہوا ہے، حافظ لدھیانوی صاحب یہاں رہے ہیں، سائم چشتی صاحب یہاں رہے ہیں، اور ایک طویل ایک سلسلہ جو نصف صدی کا ہے کم و بیش وہ فیصل آباد میں نعت کے حوالے سے صرف ہوا ہے، اور اس کو شہر نعت بھی کہا جا رہا ہے، اور تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں یہاں نعت کی چھپی ہیں، اور اس وقت بھی 100 کے قریب شاعر جو ہیں، صاحب کتب جو ہیں وہ شعر کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک ایسی عمارت بنانی چاہیے جس میں یہ لوگ بیٹھ کے تحقیق کا، تدوین کا، ترتیب کا کام کریں۔ یہ بلڈنگ جس کا ہم کسی وقت تفصیلی ایک ذائچہ پیش کریں گے ویڈیو کی شکل میں، 10-12 کمروں میں مشتمل ہے۔ اس میں ایک لائبریری ہے، ایک اس کے ساتھ ایک لان ہے، ایک چائے خانہ ہے، اور یہاں ٹھہرنے کے لیے کچھ ایسے کمرے ہیں جو بڑے آرام دہ ہوٹلوں کی طرح سے ہیں، اور یہ شہر سے ذرا باہر ہٹ کے ٹول پلازا کے نیچے جو ہے ایک جگہ وہاں یہ تعمیر ہوئی ہے، اور یہ آخری فنیشنگ کے مرحلوں میں ہے جس میں کچھ کام اس کے فرنیچر کا بھی رہتا ہے۔ تو اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ سال رواں کے لیے ہم نے طاہر صدیقی صاحب کو بنایا ہے۔ میں اس کے خادموں میں شامل ہوں، اور باقی بہت سارے ہمارے دوست احباب اس میں کام کریں گے جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کی رہائش کے بندوبست کے لیے۔ تو پوری دنیا کے اور خاص طور پہ پاکستان کے نعت نگاروں سے ہماری درخواست ہے کہ جب بھی کبھی وہ فیصل آباد کی طرف سے آئیں یا گزریں یا پروگرام بنائیں تو ہمارے اس میں قیام کریں، ہمیں بہت ہی خوشی ہوگی ان کی خدمت کر کے، ان کے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہم نے یہ جو دیار نعت کا ایک خاکہ سا بنایا ہے، اس میں نعت کی تحقیق، تدوین، کبھی کبھی مشاعرے اور کبھی کبھی گفتگویں اور انٹرویوز، اور پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا نعت کا ایک سلسلہ ہے ڈیجٹ کا، اس کو بھی ہم اسے سمیٹنے کے لیے ایک یہاں کام کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ کمرے ہیں جس میں ایک ڈیجیٹل لائبریری بھی ہوگی ساری۔ تو میں اس ایک اولین ایک بسم اللہ کے طور پہ صرف آپ سے مخاطب ہوں۔ آج صبح میری سبیر صاحب سے بات ہوئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں نعت کے حوالے سے ہوتی ہیں، انہیں اخبار نعت بھی کہہ سکتے ہیں، نعتیہ کالم بھی کہہ سکتے ہیں، نعتیہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ایک باقاعدہ سلسلہ دیا جائے اور اس کی نمبرنگ کی جائے تاکہ حوالے کے لیے آنے والے زمانے میں جب بھی لوگ کام کریں تو اس میں اس بات کا بھی خیال کریں کہ اب بڑے مقالے اور بڑے رسالے وہ چھپنے کم ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے جو تاثرات ہیں وہ اس کے ویڈیو کے ذریعے سے جو پھیلائیں اس کو کیا نام دیا جائے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 2-4 مہینوں سے بہت ساری باتیں جو نعتیہ ریسرچ سینٹر سے سبیر رحمانی صاحب کے توسط سے ہمیں مل رہی ہیں، اس میں بعض بڑی اہم باتیں ہیں اور جو بہت نعت خیز بھی ہیں اور نعت افروز بھی ہیں۔ بڑے مقالوں کی بجائے ان باتوں کو پڑھتے ہوئے اور ان گفتگوؤں کو سنتے ہوئے ہمارے اندر نعت کی ایک بڑی پیدا ہوتی ہے لگن، اور نعت کے لیے مہمیز کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو میرے چھوٹے سے تاثرات ہیں آپ کی دعا طلبی کے لیے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا یہ اپنا ادارہ ہے، اور ہماری عزت افزائی دراصل نعت کی عزت افزائی ہے۔ اور جیسے اقبال نے کہا تھا کہ محبت چن تمام افتد، رکابت از میاں خیزت، طواف شعلہ پروانہ با پروانہ میں سازت، کہ محبت کی تکمیل کی علامت یہ ہے کہ اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا۔ جس طرح تمام پروانے مل کے ایک ہی شمع کے گرد رقص کرتے ہیں،
اس طرح گزشتہ 40-50 سال سے جو نعت کو فروغ ملا ہے، اور آپ تمام ہمارے جو نعت کاران ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے حوالوں سے نعت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہماری ایک ادنا سی ایک کوشش ہے، دعا طلبی ہے اس کے لیے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم کچھ آگے کام کر سکیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے دعا کے لیے اور عبادت کے لیے وہ اخلاص کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے بچائے، اور ہمارے اندر اگر ایسا کوئی منفی جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحیح کرے، اور ہم اپنی بساط پر کوشش کچھ کر سکیں نعت کے فروغ کے لیے۔ ظاہر ہے ہماری موجودہ نسل بھی اور آنے والی نسل بھی عربی، فارسی اور اردو سے بہت دور ہٹتی جا رہی ہے، تو اب صرف یہ ہے کہ ہم بعض باتوں کو زندہ رکھیں اور بعض آنے والے ہمارے دوستوں تک، بچوں تک، نسلوں تک پہنچائیں کہ یہ ایک صنف ہے، یہ صنف جو ہے حضور کی محبت کی علمبردار ہے، عکاس ہے، اور اس صنف کے حوالے سے ہم لوگ اپنے ذاتی بھی بہت سارے مسائل میں پیش کرتے ہیں۔ تو اس مذہبی صنف کو ایک مقدس عبادت کی سبب سمجھ کر اس کے فروغ کے لیے کوشش کی جائے۔ اس میں تمام لوگوں کا تعاون جو ہے ہمیں درکار ہے، اور آپ سب لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں باخبر کریں گے، اور باخبر کرنے کا بھی صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے نعت پارے، نعت تراشے، نعت کے کالم چھوٹے چھوٹے ہمیں دے، تاکہ ہم اس کو مربوط کر کے اس کو باقاعدہ مہینے 2 مہینے بعد اس کو چیک کر کے اس سے اپنے آنے والے زمانے کے جو خد و خال ہیں انہیں متعین کر سکیں اور کوئی بہتر کام کر سکیں۔ ہمارے قریبی عزائم میں تو یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی نعت ہو رہی ہے ان لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں سے ایک اچھے انعامات کا سلسلہ اس کا اجرا کریں، کچھ پرانی تمام کتابوں کو پریزرو کریں اپنی لائبریری کے اندر بھی، اور جہاں کہیں بھی نعت کا کام ہو رہا ہے، جیسے ملتان میں ہمارے دوست غوری صاحب کر رہے ہیں، لاہور میں ہمارے خاور صاحب کر رہے ہیں، اور سرورت نقشبندی کر رہے ہیں سارے، اور کراچی میں سبی صاحب کر رہے ہیں، غوث میاں کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ نعت کا کام کر رہے ہیں ہم ان سے آپ سے مربوط ہوں، اور آپ کی جو کارکردگی ہے وہ ہماری نظر میں اور ہماری کارکردگی آپ کی نظر میں رہے، یوں ایک تعاون کے ساتھ ہم اس کام کو کریں۔ یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ نعت کا سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اور کئی آنے والی صدیوں پہ یہ محیط ہوگا۔ جس طرح اس کا فروغ ہو رہا ہے، اس کو صحیح کناروں میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور صحیح کنارے اس کے احترام کے ہیں اور ایک اخلاص کے ہیں۔ اخلاص اور احترام کے بغیر یہ تمام کارروائی جو ہے بڑی خدا تعالیٰ کی عذاب اور خفگی کا باعث ہوگی۔ ہمیں یہ تمام کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور آداب رسالت مآب کے دائروں کے اندر کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور اب دیار نعت کے حوالے سے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں گے، اور آنے والے زمانوں میں نعت جو ہے اور فروغ پائے گی۔ بہت شکریہ۔